اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ہر سال سردیوں کا موسم اور بڑی سخت سردی کا موسم آتا ہے. ان دنوں کے اندر ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وضو کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بعض لوگ جو کسی دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، صاحب فراش ہوتے ہیں، ان کے لیے وضو کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی مناسبت سے میں آپ ساتھیوں کے سامنے وضو کی فضیلت، وضو کا طریقہ، اور اگر کوئی شخص وضو نہ کر سکے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے،
تو اس کی جگہ پر تیمم کی کیا حیثیت ہے اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اور سردیوں کے ان ایام میں اگر جرابیں استعمال کریں تو جرابوں پر کس صورت میں مسح کیا جا سکتا ہے اور کن صورتوں میں مسح نہیں کیا جا سکتا، اور جرابوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر ایک رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو رحمت کے مواقع عطا کیے ہیں ان مواقع میں سے ایک موقع وضو کرنا ہے۔ یعنی وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ صغیرہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے وضو کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کئی ایک احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو فرمایا کہ پانی کے قطرات کے ساتھ اس کے وہ گناہ گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں جن گناہوں کا ارتکاب اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطرات کے ساتھ وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں جن گناہوں کا ارتکاب اس نے اپنے چہرے کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس نے کوئی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اسی طرح جب وضو کرنے والا وضو میں اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے سارے وہ گناہ گر جاتے ہیں جن گناہوں کا ارتکاب اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر کیا تھا۔ اور فرمایا کہ جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ مسجد میں آ کر وضو کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ گھر سے وضو کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے گا اس کے گناہ تو دھل ہی جائیں گے، پھر جب باوضو ہو کر مسجد کی طرف چل کر آئے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیں گے۔ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا، تابعین بھی اس میں ہوں گے، اور ان کے سامنے وضو کیا، سارا وضو کیا ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایک مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کی تعلیم دی، صحابہ کرام نے بھی وضو کی تعلیم دی، وضو کر کے دکھایا ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، توضأ نحو وضوئی ھذا، وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، میری سنت کے مطابق وضو کرے،
اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ مسجد میں آ جائے اور آ کر صرف 2 رکعت نفل پڑھ لے، لیکن وہ 2 رکعات کیسی ہوں؟ لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعات کے اندر اپنے آپ سے ہم کلام نہ ہو، اپنے رب سے ہم کلام ہو، یعنی توجہ نماز کی طرف ہو۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کہ میری سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد جب 2 نفل پڑھ کر فارغ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس وضو کی جگہ پر اور ان 2 نوافل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اس انسان کے سابقہ گناہ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے معاف کر دے گا۔ یہ ہے وضو کا اجر و ثواب۔ اور یہ وضو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے، نہیں، بلکہ پہلے انبیاء کرام اور پہلے انبیاء کرام کی امتیں انہیں بھی وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک ظالم بادشاہ نے ان کی بیوی کو گرفتار کر لیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فتوضا، وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس وقت تک نماز پڑھتے رہے جب تک ان کی بیوی واپس نہیں آئی، اور جب ان کی بیوی سیدہ سارہ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اس ظالم بادشاہ کے پاس لے کر گئے، ابھی بادشاہ کے یہاں انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، ایک جگہ پر ان کو بٹھا دیا، تو حدیث میں آتا ہے فقامت فتوضأت وصلت، وہ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، اور نماز کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے دعا کی۔ اسی طرح دیگر بھی کچھ لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے وضو کیا۔ ہاں، وضو کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک خاصہ ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وضو کی وجہ سے کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ 5 کلیان ہوں گے، ان کا چہرہ بھی چمکتا ہوا ہوگا، ہاتھ بھی روشن ہوں گے، پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو مجھے حوض عطا کیا جائے گا، حوض کوثر، فرمایا میدان محشر میں، فرمایا کہ اس حوض سے میں صرف اپنی امت کے لوگوں کو سیراب کروں گا، میری امت کے لوگ وہاں سے پانی پئیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک گروہ جو میری طرف آ رہا ہوگا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، اچانک میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل ہو جائے گی، میں ان کو پہچان لوں گا وضو کے آثار کی وجہ سے، تو میں کہوں گا کہ یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار، یہ تو میری امت کے لوگ تھے، میرا کلمہ پڑھنے والے تھے، اور میں نے ان کو پہچان لیا، پیاسے تھے، پانی پینے کے لیے آ رہے تھے۔ جواب ملے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے، انہوں نے آپ کا کلمہ ضرور پڑھا تھا، لیکن آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو تبدیل کر دیا، بگاڑ دیا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے فسوقن فسوقن لمن غیر بعدی، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کا کو گھوڑا ہو 5 کلیان، جس کی پیشانی بھی سفید ہو،
چاروں پاؤں بھی سفید ہوں اور وہ ایسے گھوڑوں کے درمیان کھڑا ہو جو دہمن بہمن ہوں، مکمل طور پہ کالے رنگ کے ہوں، تو آپ بتائیں کہ کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں پہچان لے گا۔ فرمایا کہ اسی طرح میری امت کے لوگ یاتون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے وضو کرنے کی وجہ سے پنج کلیان ہوں گے، ان کے دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمکتے ہوئے ہوں۔ یہ خاصہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر ایک شخص وضو کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہو جائے، وضو اس کا ٹوٹ جائے، فرمایا کہ جب تک وضو نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایماندارو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو، بازو کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ یا پھر وضو کا قائم مقام تیمم، جو وضو نہیں کر سکتا اس کے لیے تیمم ضروری ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ وضو کے حوالے سے بعض چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر کوئی شخص سو کر اٹھے، یعنی سویا ہوا ہو، چاہے رات کو سویا ہوا ہو چاہے دن کو سویا ہوا ہو، سو کر اٹھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل يده في الاناء حتى يغسله 3 مرات، فرمایا کہ سو کر اٹھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے حتیٰ کہ برتن سے باہر 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھو لے، 3 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، فرمایا کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ نیند کی حالت میں کس کس جگہ پہ لگا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی شخص نیند کرنے کے بعد، سونے کے بعد اٹھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ناک کو 3 بار جھاڑے۔ اگر دن کو سویا ہے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر رات کو سویا ہے تو جب صبح اٹھے یا تہجد کے ٹائم بیدار ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار اپنے ناک کو بائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح جھاڑے۔ فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومَةِ أَحَدِكُمْ، فرمایا کہ شیطان وہ تمہارے ناک کی چوٹی پہ رات گزارتا ہے، اس لیے جب تم 3 بار اپنے ناک کو جھاڑو گے تو شیطان کو وہاں سے بھگا دو گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ رات کو سو جاتا ہے، فرمایا کہ شیطان اس بندے پر 3 گرے لگاتا ہے، 3 قسم کی گرے۔ جس طرح کسی چیز کو باندھا جائے، ایک گرے لگائی جاتی ہے، اگر اسے زیادہ مضبوط کرنا ہو پھر ڈبل گرے لگا دیتے ہیں، اور اگر باندھنے کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ہو تو 3 گرے لگا دیتے ہیں۔
تو شیطان اپنی طرف سے بڑا پختہ کام کرتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرے پر وہ کہتا ہے کہ علیک لیل طویل، سویا رہے سویا رہے، ابھی بڑی لمبی رات باقی پڑی ہے، ہر گرے پر یہ کہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب صبح بیدار ہوتا ہے اور اپنے ناک کو جھاڑتا ہے، فرمایا کہ آنن فانن وہ شیطان کی لگی ہوئی گرے ایک گرے کھل جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے ہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، فرمایا کہ وہ ایک گرے کھل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وضو کرتا ہے دوسری گرے بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے فرمایا کہ تیسری گرے بھی کھل جاتی ہے۔ فاصبح نشیطا، فرمایا کہ وہ شخص جب صبح میں داخل ہوتا ہے تو بڑا حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر بشاشی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہے، اٹھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، وضو نہ کرے، نماز نہ پڑھے، صبح کی نماز کا اہتمام نہ کرے، فرمایا کہ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، فرمایا کہ وہ شخص سارا دن ڈھیلا ڈھالا اور سست رہتا ہے، اور سارا دن وہ خبیث رہتا ہے۔ ایک آدمی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو سوتا ہے اور سویا ہی رہتا ہے، نہ اذان کی فکر نہ نماز کی فکر، سویا رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ذالک رجل بات الشیطان فی اذنیہ، فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ شیطان نے رات کو اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں اور نماز سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں۔ تو جب وضو کرنے کا ارادہ کریں، سونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈالیں، حتیٰ کہ برتن سے باہر کسی ٹوٹی کے نیچے یا اس برتن سے پانی باہر نکال کر 3 بار اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد آپ وضو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ دھونے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہاتھ یہ وضو کرنے کا آلہ ہے، انہی کے ساتھ ہم نے سارا وضو کرنا ہے۔ انہی دونوں ہاتھوں کے ساتھ یہاں تک اپنا چہرہ بھی دھونا ہے، بازو بھی دھونے ہیں، انہی کے ساتھ سر کا مسح بھی کرنا ہے، انہی ہاتھوں کے ساتھ کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو بھی جھاڑنا ہے، اپنے پاؤں کو بھی دھونا ہے۔ لہذا یہ جو ہاتھ ہیں یہ وضو کا آلہ ہے۔ اگر آپ سو کر نہیں اٹھے پھر آپ برتن کے اندر ڈائریکٹ بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس میں اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو بڑے دھیان کے ساتھ اپنی انگوٹھی کو حرکت دے کر اس کے نیچے تک پانی پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی استعمال کیا کرتے تھے آخری سالوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ حرک خاتمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگوٹھی کو حرکت دیا کرتے تھے، اس طرح حرکت دیا کرتے تھے تاکہ اس کے نیچے پانی چلا جائے۔ اسی طرح بعض خواتین نیل پالش استعمال کرتی ہیں۔ یہ 2 طرح کی پالش ہوتی ہے، ایک ایسی ہے جس کی تہ ناخن کے اوپر جم جاتی ہے، اس کی جسامت ہوتی ہے، ایک تہ ہوتی ہے اور ناخنوں کے اوپر وہ جم جاتی ہے، اور ایک نیل پالش ایسی بھی ہوتی ہے جس کا رنگ ہوتا ہے مہندی کی طرح۔ اگر اس کا رنگ ہے مہندی کی طرح
جس طرح کے بعض عرق ہوتے ہیں اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورتیں اگر وضو کریں گی وضو ہو جائے گا۔ جس طرح ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو، مہندی کا رنگ ہوتا ہے، ہاتھ دھوئیں گی ہاتھ دھل جائیں گے۔ لیکن اگر ایسی نیل پالش ہے جس کی تہ ناخنوں کے اوپر جم جاتی ہے تو وہ وضو نہیں ہوگا، اس نیل پالش کو اتارنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ استعمال ہی نہ کریں۔ اگر کبھی کبھار استعمال کر لیں تو وضو کرنے کے لیے اسے اچھی طرح سے اتار لیں، ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اس کے بعد چہرے کی طرف آ جائیں۔ چہرہ دھونے کے لیے کلی کریں، ناک میں پانی ڈال کر اپنے ناک کو جھاڑیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک پانی کا چلو لیں، آدھا آپ منہ کے اندر ڈالیں، کلی کر لیں، اور آدھا پانی ناک میں ڈال کر بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ناک کو جھاڑ لیں۔ اسی طرح یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک چلو پانی کا لیں، منہ میں ڈالیں، کلی کریں، پھر دوسرا چلو، پھر تیسرا چلو۔ اسی طرح ناک کے لیے الگ پانی لیں، ناک میں پانی ڈال کر 3 بار اپنے ناک کو جھاڑیں، اچھی طرح سے بائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑیں۔ اس کے بعد آپ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ چہرے میں کون سی چیز شمار ہوتی ہے؟ یہ جو پیشانی والے بال ہیں، جہاں سے بال اگ رہے ہیں، یہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے اوپر سے، اور نیچے یہ جو ہماری ٹھوڑی ہے، یہ جو نیچے ہڈی ہے ٹھوڑی کے نیچے، یہاں تک چہرہ نیچے جاتا ہے، اور دائیں جانب اور بائیں جانب ہمارے یہ جو کانوں کی ابتدا ہے یہاں تک چہرہ جاتا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک، اور ادھر کانوں سے لے کر دوسرے کان تک، یہ سارا چہرے میں آتا ہے۔ سر چہرے میں شامل نہیں ہے، سر کے بال چہرے میں شامل نہیں ہے، گردن چہرے میں شامل نہیں ہے، ہمارے کان یہ چہرے میں شامل نہیں ہے، ہمارا ناک، ہماری آنکھیں، ہماری ٹھوڑی، ہماری رخساریں، پیشانی، یہ چہرے کے اندر شامل ہے۔ چہرے کو دھوئیں، 1 بار 2 بار یا 3 بار بھی دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بازو دھوئیں، پہلے دایاں بازو، اس کے بعد بایاں بازو، کوہنی سمیت دھوئیں، اور اس کے اندر یہ جو کوہنی والی جگہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ کہیں یہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو پہلے دایاں بازو، اس کے بعد بایاں بازو دھوئیں، 1 بار بھی 2 بار بھی 3 بار تک بھی دھو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سر کا مسح کریں۔ سر کے مسح کے لیے اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو پانی کے ساتھ تر کریں۔ سر کے مسح کے حوالے سے بہت زیادہ غلطی دیکھی گئی ہے ساتھیوں کے اندر، اس لیے سر کا مسح یہ 1 دفعہ اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ تر کرنا ہے، پہلے آپ نے اقبال کرنا ہے، اس کے بعد مسح کے اندر ادبار۔ اقبال سے مراد یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یہاں پہ آگے والے حصے پہ رکھیں اور پیچھے لے کر جائیں گردن تک، گردن اس میں شامل نہیں ہے۔ اور ادبار کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے سے پھر دوبارہ آگے کی طرف لے کر آئیں، اور اچھی طرح سر کے بالوں کا مسح کریں۔ اگر آپ کے سر کے اوپر ٹوپی ہے اس کو اتار لیں، اگر رومال ہے اسے اتار لیں، لیکن اگر آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پھر آپ سر کے کچھ حصے کا مسح وہ آگے والے حصے پہ کر لیں، اور باقی مسح آپ پگڑی کے اوپر کر سکتے ہیں۔ یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں بعض کو کہتے ہیں کہ صرف چند بالوں کا مسح کر لیں آپ کے سر کا مسح ہو جائے گا، یعنی تھوڑا سا پانی تر کریں اور بس ایسے کر دیں آپ کے سر کا مسح ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں، یہ تقسیم کر رکھی ہے بعض لوگوں نے، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کو وضو کے فرضوں کا پتہ ہے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں؟
اپنی طرف سے یہ تقسیم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے جس طریقے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے وضو کیا ہے وہ سارے کا سارا طریقہ فرض ہے۔ وضو کے اندر کلی کرنا بھی فرض ہے، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو جھاڑنا بھی فرض ہے، اور مکمل سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب پگڑی پہنی ہوئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہ مسح کیا، سر کے کچھ حصے پہ مسح کیا، اور جب پگڑی نہیں تھی ساری زندگی اللہ کے پیغمبر نے پورے سر کا مسح کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لیں۔ اگر آپ کے سر کے اوپر پگڑی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی جو فرض ہے وہ صرف اتنا ہے، بس اتنا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کرو۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرو۔ اس لیے پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ ہاں پگڑی پہنی ہوئی ہے، پھر نبی علیہ السلام نے خود ہمیں رخصت دی ہے کہ کچھ سر کا اور اس کے بعد آپ پگڑی کے اوپر مسح کر لیں۔ اس کے بعد کان، یہ بھی سر کے اندر داخل ہے، چہرے میں داخل نہیں ہے۔ جب آپ نے چہرہ دھونا ہے تو کانوں کو نہیں دھونا ساتھ، ہاں جب سر کا مسح کرنا ہے تو سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک دفعہ آپ اپنے ہاتھوں کو تر کریں تو سر کا مسح کریں۔ اس طرح مسح کرنے کے بعد یہ جو شہادت والی انگلی ہے یہ آپ کان کے اندر داخل کریں، اور اس انگلی کے ساتھ جو کان کا اندر والا حصہ ہے اس کا مسح کریں، اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے باہر والے حصے کا مسح کریں۔ مسح کے اندر بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھوئیں۔ پاؤں دھونے کے اندر ایڑیاں یا ایڑی اور ٹخنے کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ چونکہ گڑا سا ہوتا ہے، اگر غفلت سے کام لیا جائے تو وہ جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تنبیہ کی ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، فرمایا کہ وہ ایڑیاں جو وضو میں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے۔ تو پاؤں اچھی طرح سے دھوئیں، ایڑیوں کا خاص خیال رکھیں، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر لیں، لیکن اگر خلال کے بغیر پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر کوئی خلال کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو وضو کے اعضاء کو ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 بار بھی دھو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص 3 سے زیادہ بار دھوئے گا تو پھر یہ بہت بڑی زیادتی بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں 3 الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کے اعضاء کو 3 سے زیادہ بار دھوئے گا، بعض لوگ وسواس کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہی رہتے ہیں، تو یہ وسواس شیطان کی طرف سے ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس اس نے اپنا ایک لشکر خاص طور پر صرف اسی لیے تیار کیا ہے، ان کو ٹریننگ دی ہے کہ وضو کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی امت کو اور مومنوں کو ان کے اندر یہ وشواس پیدا کرے۔ وہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ٹوٹیوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے لیکن ان کے ہاتھ نہیں دھلتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے وضو کے اعضاء کو 3 سے زیادہ بار دھوئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد اساء، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وتعدى، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ شریعت نے جو ایک حد مقرر کی تھی وضو کے لیے وہ اس حد کو کراس کر گیا۔ یہ ایسے ہے کہ جس طرح ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں،
اور 4 کی بجائے کو 5 پڑھ لے جان بوجھ کر، یا 4 کی بجائے 6 فرض پڑھ لے، دیکھیں پڑھے تو اس نے زیادہ پڑھے ہیں، کیا اس کی نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں، قبول نہیں ہوگی، کہ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر شریعت کی حد کو اس نے کراس کیا ہے۔ حج کے دوران بیت اللہ کا طواف 7 چکر ہے، اس 7 کی بجائے 10 چکر لگا لے تو کیا یہ اس نے ثواب کا کام کیا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فقد عصا، ایک تو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، دوسرا فرمایا کہ وتعدى، شریعت کی حد کو آگے کراس کر گیا، اور تیسرا لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے شاید آج کے اس معاشرے میں اس کی سمجھ آ گئی ہے، فرمایا کہ وظلم، اس بندے نے ظلم کیا ہے زیادہ پانی استعمال کر کے۔ اور آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ پانی استعمال نہ کرو، اگر بہت زیادہ پانی استعمال کرو گے، زمین کا جو پانی ہے یہ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پانی خراب ہو رہا ہے جو زمین کے نیچے ہے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے پینا ہے تو بس اتنا ہی گلاس کے اندر ڈالیں جتنا آپ نے پینا ہے، زیادہ نہ ڈالیں۔ تو 3 الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اور تیسرا فرمایا کہ اس نے ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ۔ وضو سے جب آپ فارغ ہوں تو پھر اس حوالے سے چند چیزیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو وضو کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں جو ایک عمل وضو سے باہر ہے، یعنی وضو کے ارکان میں سے نہیں ہے، وضو کی شروط میں سے ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جان بوجھ کر وضو سے پہلے بسم اللہ چھوڑ دینا، اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ سوچ کر آئیں کہ میں نے وضو سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، ایسے نہیں کہ باتیں کرتے کرتے گپ شپ لگاتے وضو شروع کر دیں اور بسم اللہ آپ کو یاد ہی نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو لگاتار دھونا، یہ نہیں کہ آپ آدھا وضو گھر میں کر لیں اور پھر آدھا وضو آ کر مسجد میں کر لیں 15 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد، ایسے نہیں۔ جب وضو کرنا ہے تو وضو کے اعضاء کو لگاتار دھونا ہے۔ ہاں اتنی گنجائش ہے، ایک ٹوٹی میں پانی ختم ہو گیا، آپ نلکا لگا ہوا ہے ساتھ، باقی وضو وہاں پر جا کر کر لیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ فاصلہ آپ کے وضو کے پہلے والے اعضاء خشک ہو چکے ہوں اور باقی وضو آپ فاصلے کے ساتھ کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری چیز، وضو سے پہلے وضو کی نیت کرنا دل کے اندر کہ میں واقعی وضو کر رہا ہوں۔ اگر ایسے عادتاً آپ نے ہاتھ بھی دھو لیے، کلی بھی کر لی، چہرہ بھی دھو لیا، مسا بھی کر لیا، پاؤں بھی دھو لیے، لیکن آپ کی نیت وضو کی نہیں تھی اور بعد میں آپ نے نیت کر لی کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کام کیا تھا چلو اس کو وضو ہی بنا لیتے ہیں، اس طرح آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو سے پہلے دل کے ساتھ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اسی طرح وضو کے اعضاء میں ترتیب بھی ضروری ہے، وہ ترتیب جو ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، اور جس ترتیب کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی وضو کیا، اسی ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے ہاتھ دھو لے، پھر پاؤں دھو لے، پھر سر کا مسح کر لے، آخر میں چہرہ دھو لے، پھر بازو دھو لے، ترتیب کے اندر خلل پیدا کر دے، اس طرح وضو نہیں ہوگا۔ باقی وضو کے اختتام پر کچھ دعائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے وضو کے دوران کوئی دعا نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اختتام پر یہ دعا پڑھیں اشہد اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمات ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا آپ پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا
اور اللہ کی توحید کی یہ کلمات پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں چلا جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح یہ دعا بھی آتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترمذی شریف میں آتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا بھی آتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ بھی ایک تیسری دعا آتی ہے۔ تو یہ وضو کا طریقہ تھا، مسنون بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو آپ خود بھی اس پر دھیان دیں اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی باقاعدہ وضو کی تعلیم دیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ نہیں ہو جو بچ نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ۔ جو بچ نہیں کر رہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ